صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ ذی الحج کا چاند بہت مبارک ہو، اور آج اسی موقع پہ ہمارے ساتھ ذی الحج کمپیوٹر سید عزیر شاہ صاحب بن کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت ان سے سوالات کریں گے، یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام؟ میرا نام سید محمد عزیر حسین اتاری ہے۔ عزیر حسن، عزیر حسین۔ عزیر حسین، ماشاءاللہ۔ حضور کی عمر؟ میری عمر تقریباً 7 سال ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابان میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی امیر اہل سنت، سوالات شروع کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی سال کی 12ویں مہینے ذو الحجہ کا مطلب کیا ہے، اور اسے ذو الحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو الحجہ کا مطلب حج کا مہینہ ہے، اور اسے ذو الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ذو الحجہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے، ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے کیا کیا فضائل ہیں، چند بیان کر دیجئے۔ اللہ پاک کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ اس ماہ کے پہلے عشرے میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس ماہ کے پہلے عشرے میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے، ماشاءاللہ۔ شعر بھی پڑھیں گے؟ مقدس ہے دیگر مہینے بھی، لیکن نرالی ہے حج کے مہینے کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا شہزادہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے، ماہ ذو الحجہ کی جو فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت بتا دیجئے۔ اس ماہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسلام کا 5واں رکن حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہوئی یا خصوصیت ہوئی؟ بظاہر خصوصیت ہوئی کہ اور کسی مہینے میں نہیں ہوتا، اس مہینے میں ہوتا ہے، ذو الحجہ میں۔ اچھا، ہمارے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کس چیز کی پابندی فرمایا کرتے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشرہ ذو الحجہ کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین ماہ ذو الحجہ میں کون کون سے نیک اعمال کیا کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشرہ ذو الحجہ میں بازار جا کر تکبیر کہتے، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشرہ ذو الحجہ میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ تکبیر پڑھتے، کون سی تکبیر ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس میں لکھا نہیں ہے سوال۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو سید صاحب آپ کے نانا جان بلائیں گے نا تو احرام باندھیں گے اور پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں تلبیہ، تکبیر۔ اللہ اکبر لا الہ الا
یہ تکبیر بقرعید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے نا، ماشاءاللہ. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حرمت والے مہینے کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب المرجب. حرمت میں عزت، احترام ہے نا. یہ 4 مہینوں کا خصوصی اس میں ذکر ہے. ماہ ذوالحجہ میں کون کون سے بزرگوں کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، ان میں سے چند نام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ مجمعین. اچھا عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت بتائیں گے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یوم عرفہ ان 9 ذوالحجہ کے چند فضائل بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے. عرفہ کے دن شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار نظر آتا ہے. اللہ پاک عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. ماں فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. اچھا اس میں یہ آخری الفاظ ہیں، اللہ پاک عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اللہ پاک کسی بھی بندے کو اللہ پاک عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. کسی بھی دن بندے کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اچھا جو یہ اسکرپٹ بناتے ہیں یا جو لکھتے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر جہاں ممکن ہو تو جیسے صحابی کا اگر کوئی روایت ہے تب تو وہ الفاظ نہ کہیں جو میں کہنے والا ہوں، مطلقاً جیسے لکھتے ہیں نا، تو اس میں جہاں بن سکے یاد آئے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ میں کیوں کہتا ہوں، جو سمجھدار سمجھتے ہوں گے، ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے گھر، لیکن نئے نہیں ہے نا، تو پہلے سے ہی نبی ہیں. تو یہ جو معلومات کا یہ حال ہے ہمارے بچوں کی، خاص کر بڑوں کا بھی ٹھکانا نہیں ہے. میں ابھی 2-3 دن پہلے کڈس مدنی چینل پر وہ دیکھ رہا تھا، مدنی چینل کڈس، مدنی چینل بچوں کا جو ہے، تو اس پر سوال جواب ہو رہے تھے. تو یہ سوال ہوا کہ انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نام بتائیں. تو پہلا جس نے جواب دیا اس نے تو بہت پیارا جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہت مدینہ آگے بڑھے، تھوڑا اور آگے بڑھے. تو اب یہ بچے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حسن رضا جتنے بچے نہیں ہوتے، تھوڑے سمجھدار بچے، جیسے یہ ہمارے سید صاحب تھے، تو اتنے ان سے بڑے بچے ہوتے ہیں.
تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بچے نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، نبی کا نام حضرت ابوبکر صدیق. تو اس کو ہوسٹ جو تھا اس نے قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو صحابی کا نام ہے، نبی کا نام. تو اس کو سچکا نہیں پڑا، نبی کا نام نہیں بتا سکا وہ بچہ. اچھا، ایک اور بچے نے اور دلچسپ نام لیا، حضرت یافور. تو خیر ہوسٹ نے غالباً اس کا انکار تو کیا کہ یافور کسی نبی کا نام تو نہیں ہے، مگر یہ وضاحت شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں ہوگی کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری کا دراز گوش ڈونکی کا نام تھا. تو یہ اس میں مطلب یہ کہ یہ مدنی چینل کا پلس ہے، مائنس نہیں ہے کہ ایسے ایسے بچوں کو جمع کر کے دین سکھایا جا رہا ہے، انہیں نبیوں کے نام سکھائے جا رہے ہیں. اور اس طرح جو اور گھرانوں میں جن میں یہ مدنی چینل کڈز چلتا ہوگا ان کو تو نہ جانے کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں پتا یار. نہ ہمارے شہر کے بچے جو شاید مدرسہ مدینہ کے ہوں گے یا دارالمدینہ کے ہوں گے، ان کو نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے، نبی ہیں یا صحابی ہیں. اور یافور یہ کسی نبی کا نام ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یافور کا ہمارے یہاں تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، یعنی تذکرہ کئی بار ہوا ہے کہ یہ انسان کا نام نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ معلومات کی کمی بہت ہے. تو اگر یہ احسان فرمائے ہمارے اسکرپٹ لکھنے والے دیگر مبلغین میں، جہاں جہاں میں بھی بھول جاتا ہوں، جہاں جہاں ممکن ہو تو اللہ کے آخری نبی یہ بھی کہا کریں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہاں جہاں صحابی کی روایت ہو نا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی، یہاں یہ الفاظ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے. یہاں یعنی اس حدیث میں اگر نہیں کہے تو نہ کہیں، بلکہ وہ الفاظ کہیں جو معروف ہیں، یعنی مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے نا مشہور نام ہے. جو اللہ کے آخری نبی یہ ایک عقیدہ ہے، اگرچہ اس عقیدے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایک نقلی فرقہ ہے، مطلب وہ قادیانی، فی الحال یہ مشہور ہے. اور بھی جھوٹے نبی ہوئے ہیں جن کو دجال کہا گیا. تو ایک دجال غلام احمد قادیانی نام کا بھی ہوا ہے. تو یہ اس کی امت ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ کافر ہے جو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ مرتد ہے، کافر ہے. اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، لاکھ مسجدیں بنائیں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، مومن مسلمان جو بھی کہیں، یہ مسلمان نہیں جب تک کہ توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے. اور غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھا اس لیے کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی تو آ ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا نے صاف فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ مطلب تو اس لیے کہ یہ فرقہ بھی تھوڑا مطلب سر اٹھائے ہوئے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولتا ہوں کہ شاید یہ ہم جو القاب لیتے ہیں نا طرح طرح کے، اب یہ ذہن بن گیا کہ یہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی سمجھ نہیں پڑتی. کہ ہم بھلے بولتے رہیں کہ اب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شاید نیو جنریشن کو پلے بھی نہیں پڑتا ہوگا اور زبان پہ آتا بھی نہیں ہے. بڑوں کو بھی شفیع المذنبین بولتے ہوئے میرا خیال ان کی زبان 2-4 گلاٹیاں کھا جاتی ہوگی، سچکا نہیں پڑتا ہوگا. تو یہ نام ہے سچے، بالکل برحق ہے. لیکن بچوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم کو سمجھانا ہے نا تو ہم کو آسان الفاظ کا انتخاب کرنا مناسب ہے. جیسے وہ بڑی وہ گائیں دکھائی اور اس نے کالا دھاگا دکھاتے ہوئے فرمایا آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں مدری پھول دوں گا، میں بھول گیا. ملاحظہ فرمانے سے کون سمجھے گا یہ کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو اس کا آسان ترین لفظ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کالا دھاگا ہے.
تو یہ ہماری میری بھی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. میری کتابوں میں ملاحظہ بہت لکھا ہے, لیکن اب سمجھ پڑ گئی ہے کہ یہ بیچاری عوام جو نہیں سمجھتی ہوگی. اس لیے جب ہم کو نیکی کی دعوت دینی ہے, تبلیغ کرنی ہے ان میں, تو اس انداز کو اختیار کرنا ضروری ہے جو یہ سمجھ سکے. لیکن دیکھیں قرآن کریم کا ترجمہ وہی کرنا جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا, اس میں گڑبڑ اپنی طرف سے نہیں داخل کرنی. اب آسان کرنے جائیں گے تو کچھ اپنا کچھ نہ کر دیں اور امت کا کچھ نہ کر دیں. وہ ایز اٹ از بولنا ہے. احادیث مبارکہ اس کا ترجمہ جو ہمارے علماء کرام نے کیا ہے بالکل لفظ تو لفظ, اسکرپٹ والے بھی سن لیں جو مدری چینل کے لکھتے ہیں نا, یہ بھی سن لیں, سب مبلغین بھی سن لیں. حدیث پاک کے جو الفاظ علماء نے لکھے ہیں اس میں چونکہ چنانچہ نہیں کرنا ہے, وہی الفاظ بولنے ہیں. ہاں اگر کہیں آسان کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے کر آسان کر سکتے ہیں. اپنی مرضی سے آسان کرنے بیٹھیں گے تو ہم کہیں کچھ کا کچھ کر نہ ڈالیں. یہ بھی احتیاط ہے. شرعی مسائل میں جو لکھا ہوا ہے کتابوں بہار شریعت وغیرہ میں, اس کو بولو کہ میں آسان لفظ میں مسئلہ بیان کروں تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو لکھا ہے یہ مجبوری ہے وہی پڑھنا ہے, ورنہ ہم بدلنے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہی بدل جائے لفظ بدلنے کے بجائے. یہ بھی یعنی کہ ہوش و حواس کے ساتھ آسان الفاظ استعمال کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی توبوا الی اللہ. اچھا کچھ آپ نے واٹس ایپ کیا. صلو اور یہ ابھی علی 3 سوال الحبیب. باقی ہیں یار, صلی میں نے اللہ. بیچ میں وہ سید صاحب تھک گئے ہوں گے, شہزادہ صاحب معاف کر دیجئے گا. بتایا جا رہا ہے کہ سوالات پورے ہو گئے. نہیں میں بھول گیا. اچھا اللہ اکبر. اب میں سمجھا بھی 9 نمبر پر میں نے تو میں سمجھا 12 ہوں گے سوالات. تو ذوالحجہ کے 9 دن قبول کیے گئے. چلو ویسے اس میں ہوتے 10 دن ہیں ذوالحجہ میں, یہ پہلے عشرے میں 10 دن ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم شاہ صاحب آپ کو عالم دین بنائے, مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے, اور آپ کے ابو کو توفیق دے کہ جب کرونا وائرس کا شور دب جائے نا اور مدنی قافلے چل پڑے تو 1 مہینہ مدنی قافلے کے لیے قربانی دے دیں. قربانی کے دن ہے, اور بھلے آپ کو بھی لے جائیں ساتھ میں, تو آپ مدنی ضد کر کے ان کو راضی کر لینا. آئے بھی ہوں گے شاید, نہیں اب آئیں گے کہاں, مسجد میں تو جمع ہو نہیں رہے, سن رہے ہوں گے, سارا خاندان سن رہا ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. انشاءاللہ ہمارے مدنی مذاکروں میں